الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارکان اسلام میں سے رکن فریضہ حج کرنے اور گزشتہ جمعہ جس پر کچھ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے ایک قبلہ مقرر فرمایا ہے اور سارے کے سارے عرب و عجم مشرق و مغرب شمال و جنوب کے سارے لوگ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور اگر اس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں تو ان کی نماز ہوتی ہی نہیں. یہ اجتماعیت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے بیچ میں رکھی ہے اور یہ ایک نشانی بھی ہے مسلمان کی کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا کہ جو ہماری نماز کی طرح نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس کی طرف رخ کرے تو وہ مسلمان ہے. تو ایک ظاہری ایک ایسی نشانی اور علامت ہے مسلمانی کی لیکن یہ پوری دنیا کا اندر رہنے والے انسان دور دور رہتے ہوئے اس کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں. اکٹھ نہیں ہوتا سب کا. روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی پوری دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پہ لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. ایک اجتماعیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. نماز بھی سارے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں دنیا کے اندر بھی لیکن اپنی اپنی جگہ پہ. اسی طرح ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ ہے تو اس کی ادائیگی بھی اپنے اپنے مقامات پر کرتے ہیں. لیکن یہ جو حج ہے اس کے لیے اللہ نے
ایک مقام، ایک ہی مکان، ایک ہی وقت مقرر کر دیا، اور ایک ایسی اجتماعیت ہے جس کے اندر امیر و غریب کا فرق ختم کر دیا، جس کے اندر کسی کی کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی۔ اگر کوئی امتیازی شان کر کے اگر کرتا ہے اس پر جرمانہ اللہ کی طرف سے لگ جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی کہے کہ میں اپنی دستار سجا کر اپنی بادشاہت کو ظاہر کر کے میں حج کروں گا، تو وہ اگر کرے گا تو اس کے اوپر دم آ جائے گا، یا اس کے اوپر جو ہے نا اللہ کی طرف سے ایک ایسا جرمانہ قائم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو سامنے نہیں کر سکتا۔ اب سب کے سب ایک ہی لباس میں، سفید لباس، دو کپڑے ہوتے ہیں کفن کی طرح، اور وہ انسان کے بدن پہ اور ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے جس کو انسان سارے کے سارے ایک ہی طرح کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا سب نے ایک ہی ٹائم کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر وہ اپنا احرام باندھنے کے بعد ایک ٹائم پر جانا ہوتا ہے حج میں، مینا کی طرف گئے اور اس سے بعد عرفات میں گئے۔ تو عرفات میں 9ویں کو جو زوال کے بعد سے لے کر غروب تک کے لیے ایک کا وقوف ہوتا ہے، ہر شخص پر یہ لازم ہے، اگر وہ وقوف نہیں ہے تو حج ہوتا ہی نہیں ہے۔ الحج العرفہ، تو یہ وقوف فرض ہے، یہ ہر حال میں کرنا ہے، گزرنا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی امتیازی شان کسی کے لیے نہیں ہے، نہ تو کوئی محل بنا ہوا ہے، نہ کوئی ظاہر کے اندر ہے، اور نہ کسی کے لیے کوئی امتیازی شان روا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب نے وہاں پر جانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان تجھے اللہ کے سامنے جس پوزیشن میں آنا ہے نا، اس پوزیشن کو اپنے دل میں بٹھا لے تو بات بن جائے گی۔ جب تک دل میں نہیں بیٹھا نا تو ظاہر کے اعتبار سے جو انسان کرتا رہتا ہے لیکن بات بنتی نہیں ہے۔ تو اب یہ ہم نے اس ٹائم کے اندر جیسے ہی یہ عرفہ کا دن ہوتا ہے 9ویں ذی الحجہ اور غروب، سورج غروب ہوتا ہے، تو ہمیشہ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھئی کہ نماز انسان نے سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن آج حکم ہے کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، آج ٹائم کے اوپر بھی نہیں پڑھنی ہے۔ اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ پورے جو ہے نا وہ کہ پورے سال میں یہ دن ایسا آتا ہے نا کہ جو وہاں حج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان نے مغرب کی نماز اس اپنے مقام پر بھی نہیں پڑھنی اور اس ٹائم پر بھی نہیں پڑھنی، مغرب کا ٹائم میں بھی نہیں پڑھنی۔ بہت سارے لوگ وہاں سے نکلتے، غروب ہونے کے بعد نکلتے وہاں سے عرفہ سے، اور نکلنے کے بعد پھر جو ہے ان کو مزدلفہ آنا پڑتا ہے۔ تو مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب کا ٹائم میں نہیں، عشاء کے ٹائم کے اندر دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اور وہ سارے لوگ ناواقفیت کی بنا پر اور خود جو ہے نا وہ مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، اور راستے میں جلدی کہیں ادھر ادھر کھڑے ہو کر نماز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی منع کرے تو سمجھ بھی نہیں آتا۔ اب یہ کرنے والے بھی تو کر رہے ہیں، لیکن حج تو کر رہے ہیں، مرضی اپنی چلا رہے ہیں، اللہ کی نہیں چلا رہے، مرضی اپنی چلا رہے ہیں، اللہ کی نہیں چلا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مان رہے، یہ بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حال ہوتا ہے کہ اب یہاں ایک ٹائم پہ پہنچ رہے ہیں وہاں، اور عشاء کا ٹائم کے اندر پہلے مغرب کو پھر عشاء کی نماز کو پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر ٹھہرنا ہے، اور پھر مزدلفہ کے اندر ان کو وقوف مزدلفہ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر عجیب نقشہ جلسہ بڑی تفصیل ہے اس کی۔ وہاں ٹھہرنے کے بعد صبح کی نماز جب اپنے ٹائم پہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے اس کو اس وقت وقوف مزدلفہ ہے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد طلوع ہوا تو پھر اس سے کچھ ہونے لگے، اس سے پہلے وہاں سے نکل جانا ہے، اور نکلنے کے بعد پھر آگے مینا کیسے ٹائم ہے، ساری مخلوق لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 60 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، جتنے لوگ ہیں اس ٹائم پہ نکلنا، آگے جانا، اس سے آگے جانا، اور ایک ٹائم پہ نکلنا، پھر آگے جانا ہے، اور جا کر پھر بھی اپنی مرضی نہیں بلکہ جا کر پہلے اس نے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے،
اس کے بعد پھر قربانی کرنی ہے، اس کے بعد پھر جا کر حلق کرانا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے جانا ہے اس کو۔ اب اس کا احرام جو کھول سکتا ہے اور پھر یہ جا سکتا ہے آگے طواف عبادت، طواف زیارت کرنے کے لیے، جو کہ ایک فرض ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اس کے ظاہر کے ایسے اعمال ہیں، اس کے خلاف کرتے ہیں تو اس پر دم لازم آ جاتا ہے۔ اگر وہ کسی واجب کو چھوڑتے ہیں تو دم لازم آتا ہے، اور اب یہ چیزیں اس کے اوپر جو ہے سوری ایک ترتیب کے ساتھ کرنی پڑتی ہے۔ کیا ہے یہ جو انسان اس وقت جا رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اور جا کر جو ہے نا حج کرنے کے لیے اور تڑپ رہے ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، دل سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے پہنچ جاؤں۔ لمحہ فکریہ، غور کرنے کی بات۔ شیطان کی چال کیا ہے؟ شیطان یہ ہمیشہ چاہتا ہے نا، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھیں، اللہ کرے کہ یہ سمجھ میں آ جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے یار اس بندے، اس مسلمان کے دل میں نا نیکی کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے، جذبہ پیدا ہو رہا ہے، کسی کے دعا کی برکت سے کہیں کوئی بات سن لی ہے، کہیں کوئی چیز سامنے آ گئی ہے، دل پہ لگ گئی، اس نے نیکی کی طرف آنا ہے۔ وہ پٹی یہ پڑھاتا ہے اس کو، ہر موقع پر کھڑا ہوتا ہے کہ بندے ٹھیک ہے تو نہیں کرنا ہے، یہ تو کر لے، لیکن دیکھو اس ترتیب سے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس ترتیب سے کرنے کی کیا ضرورت ہے، یوں کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ویسی ہے، فلانے کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ کسی اور کی باتیں ہیں، اب ان باتوں کو چھوڑ دے، بس یہ تیرے لیے کافی ہے، یوں کر لے۔ اب تیرے لیے یہ بات بھی کافی ہے نا کہ تو اگر جو ہے وقوف کرتا ہے تو وہ کچھ کہنے نہیں کر جائے، رش ہوتی ہے، کیوں اپنے آپ کو ویسے جو ہے پریشان کر رہا ہے، یوں کر لے، یہ تو یار ان لوگوں کی باتیں ہیں، اور یہ کتنے لوگوں کے دلوں میں آ جا۔ آگے چلتے چلتے دماغ میں ڈالتے ہیں یار نماز کے ٹائم ہے، پتہ نہیں اب کون سے جاہل ہے جو یہ کہہ رہے کہ یہاں نماز نہ پڑھو۔ ارے نماز پڑھ کے چلو، نماز اللہ پاک نے ٹائم پر فرض کی ہوتی ہے، فلسفہ چلا رہا ہوتا ہے شیطانہ، اور حضرت انسان مان رہا ہوتا ہے اس کی کہ یار لوگوں کی ویسی باتیں، اب تحقیق کون کرے، پوچھے کون، سیکھ کر تو آیا نہیں ہے نا، مرضی اپنی چلانی ہے، کیونکہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، یہ کر، چھوڑ تو باتوں کو، رہنمائی کیا لینی ہے، تو سمجھدار نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، بہت بڑا شعور والا ہے، بہت بڑا فلسفی ہے، تو بڑے بڑے لوگوں کو تو لیڈ کرتا ہے، سب کچھ چلا رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے جو ہے لیڈر بنا ہے، تو یہاں پر کسی کے پیچھے چلے گا، بات یہ اپنی مرضی کر رہا، آگے چل، یہ فرض ہے، کر کے آگے جا۔ اور پھر جس وقت آگے جاتا ہے پھر بھی اپنی مرضی چلا رہا ہوتا ہے، اور پھر دل کو تسلی دیتا ہے۔ کسی شخص جا رہا تھا نا آج پہ نا، اسے کسی نے کہا یار تو ذرا پوچھ کے چلا جا، سیکھ لے، پہلے آج جا کر کرنا ہے، اتنے پیسے لگا کر جا رہا ہے، کہا کیا ضرورت ہے، سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میں بھی اسی طرح کروں گا جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سارے لوگ ایک کی طرف چل رہے ہوتے ہیں نا، تو میں بھی اسی طرح چلوں گا جو کر رہے ہوتے ہیں، سیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ فلسفہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ پڑھاتا ہے نا شیطان نا، پھر چال الٹی چل جاتی ہے۔ اب ہم اندازہ کریں کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات ہے، ہمارے ذہنوں میں، سوچوں میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ چلا گیا حج کے لیے، پھر چلا گیا حج کے لیے، پھر چلا گیا حج کے لیے، سالوں سال جا رہا ہے حج کے لیے، انسان کہتا ہے یار خوش قسمت ہے یہ تو، پہنچ گیا، یہ خوش قسمت ہے یہ۔ اب یہ خوش قسمت ہے، ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ چکا، یہ بڑا خوش قسمت ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں بلاوا نہ آتا تو ویسے ہی جاتا، بلاوا آیا تھا تو چلا گیا نا۔ اچھا اللہ کو پسند نہ ہوتا تو ویسے نہیں جاتا، اللہ کو پسند تھا تو بلا لیا نا۔ یہ ایک عجیب سے سوال ہے جو ذہنوں میں آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے بلا لیا۔ وہ شخص کے جس کو نہیں بلایا، وہ شخص کے جس کو بلا لیا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ جس کو بلا لیا ہے کرم تو ہو گیا ہے، لیکن اب اس کے بعد اس شخص کے لیے امتحان ہے، یہ پاس ہو کر کے آتا ہے کہ فیل ہو کر کے آتا ہے، یہ کامیابی لے کر کے آتا ہے کہ ناکامی لے کر کے آتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من الذنوب کیوم ولدتہ امہ،
جس شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی فسق و فجور نہ کیا، کوئی گناہ نہ کیا، وہ جھگڑا نہیں، اس نے جو نا دنگا فساد نہیں کیا، اس نے بدنظری نہیں کی ہے، اس نے غیبتیں نہیں کی ہے، اس نے وہاں جھوٹ نہیں بولا، اس نے تکبر نہیں کیا، اس نے غرور نہیں کیا، مٹا کر اللہ کے سامنے کیا ہے، اپنے اندر کے سارے گناہوں کو نکال کر کے کیا ہے، یہ شخص جب وہاں سے واپس آتا ہے ایسے آتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، اتنا پاک ہو کر کے آتا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحج المبرور، الحج المبرور، مقبول حج لیس لہ الجزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں کیا لفظ کہا ہے؟ الحج المبرور کہا ہے، مقبول حج کہا ہے۔ مقبول کسے کہتے ہیں؟ یہ فلسفہ تو میرے اور آپ کو سب کو سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر نا، آج کل دور میں تو زیادہ سمجھ آئے گا کہ اگر ہم دنیا میں کہیں کسی بھی لائن میں جائیں، انٹرویو دینا ہے، کہیں اپنی جاب ملازمت کے لیے تو اپلائی کر رہے ہیں، کسی جگہ کے اندر کسی جگہ میں ہم نے کہیں بھی جانا ہے نا، تو جب تک ایون ہم نے سفر کرنا ہے، ٹکٹ لینا ہے، ویزا لگانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، ایک ذرا بھی کسی کاغذ کسی بھی چیز کی کمی ہوتی ہے نا، ہمارے لیے وہ راستہ نہیں کھولتا۔ اگر آپ پاسورڈ لگا رہے ہیں کسی چیز کا، ایک ڈیجٹ آپ کا غلط ہو جاتا ہے تو نہیں کھولتا آپ کے لیے۔ تو کیا خیال ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا، اس دل کو صاف کرنا ہوگا، جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اگر یہ نہیں صاف تو دروازہ نہیں کھلے گا، بلکہ ایک مزید اپنے اوپر ایک اور سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوگا۔ بدبختی کے انتہا کر دیے اس شخص نے، بیت اللہ کو گواہ بنایا ہے کہ میں نے جھوٹ کو نہیں چھوڑنا ہے، گواہ رہے میں تیرے ارد گرد گھوم رہا ہوں، گواہ رہے میں نے غیبت کو نہیں چھوڑنا، میں تیرے ارد گرد گھوم رہا ہوں، گواہ رہے ہیں مولا میں جا رہا ہوں، میں نے حرام کو نہیں چھوڑنا ہے، گواہ رہے اے بیت اللہ، اے عرفہ، اے مزدلفہ، اے منی، اے شیطان تم کے کنکریاں تجھے مار رہا ہوں لیکن خود شیطان ہوں، گواہ رہے میں نے اپنے اندر کو صاف نہیں کرنا ہے۔ حسد یہاں رکھی ہے، بغض ادھر رکھا ہے، تکبر ادھر رکھا ہے، نفرتیں یہاں رکھی ہوئی ہے، قطع تعلقی ادھر رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ حج کرنے کیا ہے یا اپنے خلاف گواہی بنانے کیا؟ میرے دوستوں ہم غلط فہمی میں لگے ہوئے، خدا را اپنے ہر عمل سے پہلے ذرا کچھ تو سوچیں، اس عمل کو اپنے خلاف گواہ بنا رہا ہوں یا اپنے حق میں؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں پڑھتا، قرآن پڑھ رہا ہے، اور فرمایا ربا قاری القرآن اور قرآن یلعنو، قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے۔ یا اللہ یہ کیا فلسفہ ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن مجھ پر لعنت کرتا ہے۔ ہاں قرآن کے اندر آتا ہے کہ غیبت نہ کر، اور کر رہا ہوتا ہے، دل میں بٹھائی ہوتی ہے تو لعنت نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن لعنت اللہ علی الکاذبین اسی کے اندر آیت پڑھ رہا ہے، اور جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس کے اندر پڑا ہوا ہے جھوٹ، موقع آئے گا بولے گا، تو قرآن لعنت نہیں کرے گا، کیا کرے گا؟ اب اسی طریقے سے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ تو اندازہ کریں نا، ہمیں یہ بھول ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر کوئی شخص نہیں جا سکتا، غریب ابھی نہیں جا سکتا حج کے لیے، نہیں پہنچ سکتا، لیکن کیا غریب کیا امیر یہ بتاؤ وہ اللہ وہاں ہے تو وہ اللہ ادھر نہیں ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات یہاں نہیں ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کے جو ہے نا کامیابی کے لیے ہمارے پاس کوئی مقام چھوڑ دیا اللہ نے، ختم کر دیا؟ نہیں، جانے والا بہت سعادت مند ہے، کاش وہ آداب کو سیکھ کر جائے، تاکہ وہ اپنے اندر کو صاف کر کے جائے، اور پھر یہاں رہنے والے بھی وہ اپنے آپ کو صاف کر لے، یقین جانے اللہ کی محبت چلتے پھرتے حاصل کریں گے، اللہ کو راضی کر سکیں گے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کی محبت،
وہ اللہ نے قرار دے دی ہے کہ محبت چاہتے ہو، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بننا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو نبی کی اتباع کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے اپنے ہر عمل کے پہلے غور کرنا ہے، اندر کو صاف کریں پھر عمل کریں، دیکھیں کس طریقے سے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہر عمل کو آداب کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔